بلند ہوں گے تمام احباب خوش مزاجی کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ جذبے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں وکیل صحابہ حضرت مولانا محمد وقاص فاروقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ اگر دل میں حب صحابہ نہیں ہے، اگر دل میں حب صحابہ نہیں ہے تو کلمہ سنانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر دل میں حب صحابہ نہیں ہے تو کلمہ سنانے کی کوشش نہ کرنا۔ صحابہ کے در کی غلامی سے ہٹ کے نبی کو منانے کی کوشش نہ کرنا۔ صحابہ کی سیرت ہے معیار ایمان، صحابہ کی صورت ہے معیار ایمان، صحابہ کے ایمان کا انکار کر کے علی کو بلانے کی کوشش نہ کرنا۔ صحابہ کو پڑھنا ہے قرآن پڑھ لو، صحابہ کو پڑھنا ہے قرآن پڑھ لو یا مومن کے ایمان کا وجدان پڑھ لو۔ باروز محشر کل کسی بھی امر میں بہانے بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ صحابہ کی عظمت کا پرچم اٹھاؤ، صحابہ کی عظمت کو دل میں بساؤ۔ صحابہ 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 بلانے کی کوشش نہ کرنا۔ لگے جو ادیم اس سفر پہ لگا دو، یہ دنیا کے ہر ایک بشر کو بتا دو، صحابہ کا اگر دل میں بغض ہوگا تو جنت میں جانے کی کوشش نہ کرنا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں صحابہ کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔
وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس دل میں صحابہ بستے ہیں، جس دل میں ایمان کوئی نہیں اس دل میں صحابہ آتے ہی کوئی نہیں ہیں۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا کی ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے کیا ہے، انتخاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بھیجا، پھر حضور علیہ السلام نے ان کو پڑھایا، ان کو سکھایا، ان کو تراشا۔ آج آپ کے شہر میں کوئی بچہ کسی ماسٹر کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے 1 سال پڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں بڑی محنت کروائی استاد نے، کمال کر دیا۔ آپ کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی محنت میں کوئی شک ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو محنت کی، آپ نے جو اپنا لہو دے کر کے گلشن آباد کیا ہے، اس گلشن کی خوشبو پوری کائنات تک پہنچی ہے۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں جن کو جو سبق میرے آقا نے پڑھا دیا، پھر دنیا کائنات کی کوئی طاقت ان کو اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے خود صحابہ کا امتحان لیا۔ آج بھی یہ قانون ہے کہ اگر فیصلہ ہوتا ہے امتحان کے بعد ہوتا ہے اور ممتحن فیصلہ کرتا ہے، آؤ ممتحن سے پوچھتے ہیں جس نے امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا اور اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کے یاروں کا امتحان لیا، سوائے تقوی کے اور کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے رضی اللہ کے سرٹیفکیٹ دے دیے، جنت کا ان کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے یار اعلیٰ ہیں، بولو میرے نبی کے سارے یار۔ میں اس لیے جلدی یہاں پر پہنچا، صبح میری ظہر کے وقت سعودیہ کی فلائٹ ہے، میں عمرہ کی سعادت کو جا رہا ہوں۔ صرف اس پروگرام کے خاطر میں نے اپنی ٹکٹ کو لیٹ کروایا آپ نیک لوگوں کی زیارت کے لیے، تو میرا دل چاہتا ہے آج آپ اس انداز سے بولیں کہ میں آپ کی محبت بیت اللہ تک لے کر کے جاؤں، اور وہاں پر طواف کے دوران اور بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر شور کوٹ والوں آپ کے لیے دعا ہو، آپ اس محبت کا آپ جو ہے وہ انداز اپنائیں۔ میں نے لمبی چھوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیں تو بڑی جلدی بات کا اختتام ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے یار آلہ، بولو میرے نبی دے سارے یار۔ نہیں، کتنا مجمع ہے، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا ہے۔ وہ گالی دیتے ہیں تو سامنے بیٹھنے والے دونوں ہاتھ پہلے تو اس کو 10 لاکھ روپے دیتے ہیں، آؤ یہاں پر گالی دو، اور سامنے بیٹھنے والے بڑی بڑی تعریف کرتے ہیں، تو تسی حضور دے 11 واسطے نہیں بول۔ میرا دل چاہتا ہے دفاع صحابہ دے وچ جتنے بڑے بڑے نام رجسٹر وچ لکھے ہوئے نے نا، تہاڈا نام بھی اس رجسٹر چ شامل ہو جائے۔ اچھی بولو میرے نبی دے سارے یار، اور بولو میرے نبی دے سارے یار۔ بھئی سپیکر میں نہیں بولنا، بولو میرے نبی کے سارے یار۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے یار آلہ، میرے نبی کے جانثار آلہ، میرے نبی کے وفادار آلہ، میرے نبی کے حبدار آلہ، میرے نبی کی جماعت آلہ، میرے نبی کے طالب علم آلہ، میرے نبی کے اسٹوڈنٹ آلہ، میرے نبی کے شاگرد آلہ، میرے نبی کو دیکھنے والے آلہ، میرے نبی کے مقتدی آلہ، میرے نبی کے سپاہی آلہ، میرے نبی کے وفادار آلہ، میرے نبی کے محب آلہ، میرے نبی کے محبوب آلہ، میرے نبی کے پاس بیٹھنے والے آلہ، میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرنے والے آلہ، جن کو اللہ رضی اللہ کہے آلہ، جن کو اللہ مفلحون کہے آلہ، جن کو اللہ مومنون کہے آلہ، جن کو اللہ مومنون کہے آلہ، جن کو اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین کہے آلہ، جن کے لیے اللہ جنت کا اعلان کرے آلہ، جن کے ایمان کو اللہ قانون بنا دے آلہ، جن کا تذکرہ قرآن کرے آلہ، جن کی صداقت قرآن بیان کرے آلہ، جن کی عدالت قرآن بیان کرے آلہ، جن کی وفائیں قرآن بیان کرے آلہ، جن کی ادائیں قرآن بیان کرے آلہ۔ ارے بابا آلہ کیوں کر رہے؟ آج بھی یہ قانون ہے، اگر پیر آلہ ہوئے، شاگرد پیر آلہ ہوئے، مرید آلہ ہویا کر دے، استاد آلہ ہوئے، شاگرد آلہ ہویا کر دے، امام آلہ ہوئے، مقتدی آلہ ہویا کر دے۔ آپ دیکھتے صحیح نا، آئی تو نماز پڑھ کے آنے، تو آخنے بندہ بڑی قسمت آلے، انہیں حضرت علامہ ظہیر دے پیچھے نماز پڑھیے، اے بندہ بڑی قسمت آلے، انہیں روپڑی صاحب دے پیچھے نماز پڑھیے، بندہ بڑی قسمت آلے، انہیں شیخو پوری صاحب دے پیچھے نماز پڑھیے، بندہ بڑی قسمت آلے، انہیں مکے دے امام دے پیچھے نماز پڑھیے۔ ارے میں ان کی قسمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں تو نبیوں کے امام کے پیچھے پڑھی ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ آج تو کسی اللہ دے ولی نال ملاقات کریں، اللہ دے ولی دے چہرے سے زیارت کریں تو آنکھ میں بڑا سکون ملے، ایمان نو جلا مل گئی ہے، زندگی دے اندر سکون آ گیا ہے۔ رب دے ولی دی زیارت کر کے آیا، اے انہاں اکھاں تو میں جند جان قربان کر دیواں جنہاں اکھاں نے میرے نبی دے چہرے دی زیارت کیتی ہے، جنہاں اکھاں نے میرے نبی دے ہتھاں نو چومیے، جنہاں ہتھاں نے میرے نبی دے سینے دی زیارت کیتی ہے، جنہاں نے میرے نبی دے نال مل کر کے جہاد کیتے، جنہاں نے میرے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، جنہاں نے میرے نبی دا ساتھ دیتے، جنہاں نے میرے نبی دے معجزات نو اپنی اکھاں نال ویکھیے، پھر میں نو آکھن دیوں نا کہ میرے نبی دے اصحاب اس وجہ تو آلے آج تو آکھنے بندہ بڑا عظیم ہوئے، بندہ بڑا اعلیٰ کردار والا ہوئے، ان دا کوئی یار ہوئے، تو آکھ دیں اے بندہ آلے کیونکہ اندہ یار آلے، اے بندہ آلے کیونکہ جنہ کو بیٹھ دے او بڑے عظیم لوگ نے، انہ دی مجلس بڑی آلے۔ پھر میں نو آکھن دیوں نا صحابہ میرے نبی دی مجلس چ بیٹھن آلے، اور صحابہ یار میرے نبی دے، حضور فرماندے نے خیر القرون کرنی، اے زمانہ سب سے اعلیٰ زمانے، اب سب سے اعلیٰ زمانہ کیوں کرے؟ آپ فرماتے اس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے، یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ میں نے کہا اگر زمانے کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے تو زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے، پھر اگر شرانے کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے تو شرانہ بھی جرانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتے۔ اے کوئی نہیں جانتا تھا حضرت ابو بکر کو جب میرے نبی کی غلامی میں آئے ہیں صدیقین کے امام بن گئے ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا حضرت فاروق اعظم کو جب میرے نبی کی غلامی میں آئے ہیں عادلین کے امام بن گئے ہیں، اے کوئی نہیں جانتا تھا حضرت عثمان غنی کو جب میرے نبی کی غلامی میں آئے ہیں سخاوت کے امام بن گئے ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا حیدر کرار کو جب میرے نبی کی غلامی میں آئے ہیں بہادر شیر خدا بن چکے ہیں،
ارے بابا کوئی نہیں جانتا تھا حضرت سیدنا بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر کے حضور سے وفا کی، احد احد کے نعرے لگائے، اللہ نے اتنی شان عطا کی، اب بلال چلتے زمین پر ہیں، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سیدنا بلال اب حضرت فاروق اعظم جیسے بھی کہتے ہیں سیدنا بلال ہمارے سردار بلال، ہمارے سردار بلال، دیکھئے تو سینا مکہ فتح ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر، اذان بلند کر۔ میرا تخیل کہتے حضرت بلال نے عرض کیا ہوگا آقا زمین پر مسجد میں کھڑا ہو کر کے بھی اذان دوں تو آواز تو پہنچ جائے گی، حضور نے فرمایا ہوگا صرف اذان کی آواز سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا کائنات کو بتانا مقصد ہے کہ جو میری نسبت جس کو حاصل ہو جاتی ہے، جو میرے نبی کی غلامی میں آ جاتے، دنیا کو بتانا مقصد ہے کہ لوگ غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد غلاموں کو اونچا کرنے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، بلندی صحابہ، وکیل صحابہ وقاص احمد فاروقی صاحب، وکیل صحابہ وقاص احمد فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ نبی علیہ السلام دے سارے یار آلہ، بولو میرے نبی دے سارے یار آلہ، کیونکہ امام آلہ، بولو امام، بولو امام۔ توڑا ایک ہی نعرہ ہے، تسی میرے نال نال بولنا ہے، تسی نہیں بولو گے تو میں نہیں بولوں گا، اچھی بولو میرے نبی دے سارے یار، بولو میرے نبی دے سارے یار، اور تسی نہیں بول دے۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا امام صاحب بتائیں تو صحیح، جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا، کیا ماجرا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، حضور کے سارے یاروں سے پیار کرتا ہے، ارج اللہ یناقشہ اللہ الحساب، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ گناہ لے کر کے اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ اس بندے سے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے معاف کر کے جنت عطا کر دے گا۔ اے آنکھو سبحان اللہ، اسی کوئی نہیں بول دے، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام دے سارے یار آلہ، بولو میرے نبی دے سارے یار، میرے نبی دے سارے یار۔ ان تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کے 1400 یار ہیں، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان کے موقع پر موجود ہوئے، وہ میرے نبی کے یار آلہ، وہ میرے نبی کے 1400 یار آلہ۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیج دیا ہے، حضرت عثمان چلے گئے ہیں، بات پھیلا دی گئی ہے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، بات میرے نبی تک پہنچی ہے، میرے نبی بڑے غصے میں آگے، میرے نبی فرماتے ہو میرے یارو، میرے یار کو شہید کر دیا گیا ہے، آؤ عثمان کے لہو کا بدلہ لینا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ دیوانے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بابا آؤ میں تمہیں صحابہ کی قیمت بتاؤں، میرے نبی نے اپنے ایک یار دی قیمت لائیے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے، میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے۔ حضور فرماندے نے آؤ میرے یارو، میری جان توڑے ساریاں دی جان اسی قربان کر دیوانگے، لیکن عثمان دے لہو دا بدلہ لے کر کے جاوانگے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، اگر یہ منظر آپ نے پہلی مرتبہ اس انداز کے ساتھ سناؤ، اگر آپ کو بات سمجھ آئی، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولنے، اگر آپ بولیں گے
اگلی بات ہوگی، ورنہ یہیں پر اختتام ہوگا۔ اب توجہ میری طرف، نگاہیں آپ کی میری طرف، ذہن آپ کا میری طرف، سوچ آپ کی میری طرف۔ میں تمہیں اپنے نبی کے ایک جار کی قیمت بتانے لگا ہوں۔ میرے نبی نے ہاتھ پھیلا دیے، حضور فرماتے ہیں آؤ میرے یارو، میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دیے، بیعت ہو گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ رکھ دیے، بیعت ہو گئی ہے۔ حضرت حیدر کرار آگے عرض کرتے ہیں آقا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر ڈالیں گے، لیکن حضرت عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ یہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، ہادہ ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا ہے۔ جب یہ منظر کائنات کے شہنشاہ نے دیکھا کہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کا یہ انداز جب کائنات کے شہنشاہ نے دیکھا، اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ نہیں تو انو سمجھ کوئی نہیں آئی، میں تو انو سمجھانا ایک شہر دے وچ اگر کوئی بندہ مارا ہوئے، لوگی آختے نے بندہ بڑا مارے انو کچھ بھی کوئی آنکھ چھٹ دے، لیکن جب اس مارے بندے دی کنڈ دے اتے کوئی ایم پی کے ہاتھ رکھ دے، کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دے، کوئی چودھری ہاتھ رکھ دے، کوئی پیر ہاتھ رکھ دے، کوئی مفتی ہاتھ رکھ دے، لوگی آختے نے انو کچھ نہ آکھیا دے، ان دی کنڈ دے اتے ایم پی اے دا ہاتھ ہے، ان دی کنڈ دے اتے ایم این اے دا ہاتھ ہے، ان دی کنڈ دے اتے پیر دا ہاتھ ہے، ان دی کنڈ دے اتے وزیر دا ہاتھ ہے، ان دی کنڈ دے اتے صدر دا ہاتھ ہے، انو کچھ نہ آکھیا دے، ان دی کنڈ دے اتے پنڈ دے امام دا ہاتھ ہے۔ میں بھی آکھیا اور کائنات دے بدترین انسان صحابہ نو بھونکن تو پہلے اے گل یاد رکھی کہ صحابہ دے اتے رب کبریا دا ہاتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان ذو النورین، شان علی مرتضی، شان حسنین کریمین، حضرت مولانا شہزادہ الحدیث عکاس احمد فاروقی صاحب۔ ید اللہ فوق ایدیہم، قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا، رب کا قرآن ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میں آکھیا تو آکھنے صحابہ نے اے کیتا تے او کیتے، اگر تیرے اندر جرت ہے تھلے میرے نبی دا آتے، اوتے رب کبریا دا آتے، درمیان چ صحابہ دے ہاتھ نے، اگر تیرے چ جرت ہے تے صحابہ دے ہاتھاں نو وچوں کڈ کے وکھا۔ صحابہ دے ہاتھ بڑے محفوظ نے، بولو صحابہ دے ہاتھ بڑے محفوظ۔ اسی کدو آکھیا صحابہ کو غلطی نہیں ہوئی ہے، صحابہ معصوم کوئی نہیں، بولو صحابہ معصوم کوئی نہیں، لیکن صحابہ میرے شیخ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کردے سن صحابہ مغفور ہیں، صحابہ مغفور ہیں، صحابہ مغفور ہیں۔ اے رب تے راضی ہے، رب انہاں دے اتے راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی دے 1400 یار آلہ، ان 1400 صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کے 313 بدر والے صحابہ جو بدر کے میدان میں لڑے ہیں، جب میرے نبی نے حکم فرمایا آؤ میرے یارو اللہ کی عزت کے لیے لڑنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں لڑنا ہے، توحید و رسالت کے لیے لڑنا ہے،
ختم نبوت کے لیے لڑنا ہے۔ صحابہ نے آگے سے یہ نہیں کہا انت وربک فقاتلا، آپ لڑیے آپ کا رب لڑے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا نہیں نہیں نہیں، آپ کا حکم ہو گیا، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر ڈالیں گے۔ ہم نے اپنی جان کا سودا آپ کے اشارہ ابرو پر کر دیا ہے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا ہمارے پاس لڑنے کے لیے تیر نہیں ہے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے؟ صحابہ میدان میں اتر پڑے۔ آؤ میں تمہیں ایک منظر دکھلاؤں، میرے نبی کا ایک یار کہتے میں میدان بدر میں اتر پڑا ہوں لیکن لڑنے کے لیے تلوار پاس نہیں ہے، میں نے ایک کھجور کی ٹہنی پکڑ لیے اور پکڑ کر کے میدان میں اتر پڑا ہوں۔ جب میں چلانے لگا تو ٹہنی تھی، جب چلی تو تلوار بن چکی تھی۔ جب صحابہ بدر کے میدان میں اس انداز کے ساتھ اترے، اللہ نے فرشتوں کو سرے پہنا کر بدر کے میدان میں اتار دیا تھا۔ بدر کے میدان میں صحابہ کے ساتھ فرشتے لڑتے رہے ہیں۔ صحابہ کا جب یہ منظر دیکھا، میرے سوہنے نبی فرماتے ہیں جب صحابہ کا یہ انداز، بدر والوں کا یہ انداز، جب یہ نرالا انداز ہوا تو کائنات کے شہنشاہ نے بدر والوں کو آسمان سے جھانک کر کے دیکھا اور جھانک کر کے دیکھ کر کے اعلان فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اور میرے نبی کے بدر والوں یارو، اج تو بعد تسی جو کچھ مرضی کرو، میں جنت تواڈے نال کر چھڈی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آخدے جو کچھ مرضی کرو، کی آخدے جو کچھ اعملوا ما شئتم، آج تو بعد جو کچھ مرضی کرو۔ اور جنہیں حساب لینا ہے، جنہیں جنت بنائیے، وہ آخدے جو کچھ مرضی کرو، تے تینوں کا دی پیڑ ہے بھئی، تیری اوقات کی یہ کہ تو انہاں عظیم شخصیات دے متعلق گفتگو کریں۔ پہلے اپنا حسب نسب ویک، پہلے اپنا خون ویک۔ تیرے خون چ ملاوٹ ہے، بولو تیرے خون چ جرا حلالی ہوندے اس صحابہ نو بھونکیا کردہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، آؤ میں اپنی بات آگے لے کر کے چلوں اور ایک خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے وہ 313 یار آلہ ہیں اور ان 313 یاروں میں سے پھر میرے نبی کے وہ 10 یار جو عشرہ مبشرہ، جن کو میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے جنت کی بشارت دی۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ اور کیڈا سونا لگ دے میرے نبی دے یاراں دے نال جنت دا مل جانا، اور کیڈا سونا لگ دے۔ میں تے اپنے انداز وچ ایویں آکھیا کرنا کہ جنت اللہ نے صحابہ دے نا کر چھڈیے، جنت جگیر صحابہ دیے، بولو جنت جگیر صحابہ دیے، بولو جنت جگیر صحابہ دیے۔ اللہ نے جنت صحابہ دے نا کر چھڈیے اور پھر اللہ نے اعلان کر چھڈیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے جنت میں اپنے نبی دے اشاراں دے نا کر چھڈیے۔ ہن کسے نو جنت چاہی دیے تے او میرے نبی دے یاراں دے پیچھے پیچھے آمدا جائے، میرے نبی دے یاراں دا ایمان لے کر کے آئے، میرے نبی دے یاراں ورگے سجدے لے کر کے آئے جن سجدوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے نبی کے سارے یار آلہ، پھر ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے وہ جو میرے نبی کے اہل بیت آلہ، پھر تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کے 4 یار خلفائے راشدین آلہ، ان 4 یاروں میں سے چوتھا نمبر حضرت حیدر کرار کا، حضرت حیدر کرار سب سے آلہ، پھر حضرت حیدر کرار کے بعد حضرت عثمان غنی سب سے آلہ، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت فاروق اعظم سب سے آلہ۔ پھر بات آئی ہے، میں کہا کرتا ہوں صحابہ سارے کے سارے آلہ، جو پھر تمام صحابہ میں سے بھی آلہ، انہیں میرے نبی کا یار صدیق اکبر کہتے ہیں، انہیں یار غار کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں
نہیں، نئی جنت میں نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے جنت میں، ابو بکر عمر جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا آ بابا میں کل جا رہا ہوں، آ تجھے ساتھ لیتا جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے، آ میں تجھے دکھاتا ہوں۔ تو کل کی بات کرتا ہے، وہ تو آج بھی جنت میں ہی آرام فرما ہیں، وہ تو آج بھی روضہ رسول میں ہیں۔ جس روضہ رسول کے زیارت کے لیے آسمان سے نورانی فرشتے اترتے ہیں، جن کو سلام پیش کرنے کے لیے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور پوری کائنات میں مومن ہر وقت تڑپتا ہے، ہر وقت اس کی چاہت ہے کون سا وقت ہو میں روضہ رسول کے سامنے جا کر کے سلام پیش کروں۔ حضرت صدیق اکبر کو، حضرت فاروق اعظم کو، رب کعبہ کی قسم ہے یارو، میرے نبی دے سارے یار آلہ، بولو میرے نبی دے سارے یار سارے آلہ۔ اور آؤ میں اپنی گل اختتام پر لے کے چلنا۔ میں نے مختصر وقت میں آپ کو حضور کے سارے یاروں کی شان سنائی ہے، ایڈوانس آکو سبحان اللہ، بس ایڈی گل ہے، اچھی آکو سبحان اللہ۔ اے توڑی سبحان اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلی گل جری بڑی وزنی ہو میں کراں یا نہ کراں، اور تساں فیصلہ کرنا ہے۔ اچھی آکو ذرا، پھر آکو ذرا، تسی سارے نہیں بولتے، تسی بھی آکو ذرا۔ نبی علیہ السلام آخری صرف 5 سے 7 منٹ بعد مکمل ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام 10-15 منٹ لانے میں وضو کر رہا ہوں۔ اچھا میرے بچہ بیچارہ بہت پریشان ہے کہ میری تقریر ہو جائے۔ چلیں حضرت سلفی صاحب سے گزارش کریں گے، توجہ میری طرف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب دعویٰ ہوتے ہیں تو دلیل آگے آتی ہے۔ دلیل کے طور پر اللہ نے میرے نبی کی ذات کو پیش نہیں کیا ہے، میرے نبی کی جماعت کو پیش کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو میں سمجھانا۔ توڑے چ ایک بندہ ایتھے کھڑا ہو جاوے تو دوجا آکھے کہ بندہ سچا ہے، اے بندہ سچا ہے، ان دی سچائی تے دلیل دیونی پے گی کہ اے بندہ سچا ہے، فلاں موقع تے انہیں سچ بولے ہے، ان دی سچائی دی دلیل ہے وے۔ اللہ آخدہ ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب اس کی دلیل کے طور پر اللہ نے میرے نبی کی ذات کو پیش نہیں کیا، میرے نبی کی سیرت کو پیش نہیں کیا، میرے نبی کے کردار کو پیش نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت کو پیش کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرے نبی سے ملنا ہے، میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے، تمہیں صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کر دیا، کہا والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں، دکھوں میں ساتھ ہیں، مصیبت میں ساتھ ہیں، پریشانی میں ساتھ ہیں، تندرستی میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، حنین میں ساتھ ہیں، یرموک میں ساتھ ہیں، جانیں دینے میں ساتھ ہیں، بچے یتیم کروانے میں ساتھ ہیں، بیویوں کو بیوہ کروانے میں ساتھ ہیں، مال قربان کرنے میں ساتھ ہیں۔ اور کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس وقت میرے نبی کو صحابہ کرام نے میرے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اے آؤ تمہیں میں منظر دکھلاؤں، میرے نبی کھڑے ہیں میدان جہاد کے اندر، میرے نبی کا یار آیا، میرے نبی کے یار نے میرے نبی کی ڈھال بن کر آگے کھڑا ہو گیا، تیر آ رہے میرے نبی کی طرف، لیکن میرے نبی کا یار تیر میرے نبی کو لڑنے نہیں دیتا، لگنے نہیں دیتا۔ تیر لگ رہے ہیں اس صحابی کے سینے پر لگ رہے ہیں۔ آؤ نا تمہیں ایک اماں سے ملاقات کرواؤں، میرے نبی جہاد کے میدان میں جا رہے ہیں، ایک اماں آ گئی، عرض کرتی ہیں آقا یہ میرا دودھ پیتا بچہ لے کر کے چلے جائیں۔ کہا اس کا کیا کریں گے، اس کی تو خود حفاظت کرنا پڑے گی۔ کہا مجھے پتہ ہے آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن میرا دل چاہتا ہے جب دشمن آپ کی طرف تیر چلائے، میرا دودھ پیتا ہوا بچہ مٹھی میں لے کر آگے کر دیجئے گا، تیر آپ کے بجائے میرے چھوٹے سے بچے کو لگ جائے گا۔ کل قیامت والے دن میں بھی کہوں
کہوں گی میں شہید کی ماں ہوں، میرے بیٹے نے اپنے نبی کے لیے جان دی ہے، ہر وقت میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہے۔ اللہ نے صفات بیان کی ہے، کہا اشداء علی الکفار، میرے نبی کے یہ ساتھی کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ کیا مانا؟ میرے نبی کی آمد سے پہلے اوس اور خزرج کے بڑے بڑے دو سردار ہیں، دو سردار قبیلے ہیں، لیکن آپس میں ان کی بنتی کوئی نہیں ہے، دنیا کائنات کی کوئی طاقت ان کو آپس میں ملا نہیں سکی ہے۔ لیکن جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یہاں سے اوس قبیلے کا غلام آئے، یہاں سے خزرج قبیلے کا غلام آئے، میرے نبی کی غلامی میں جب آگے، اب یہ دونوں بھائی بھائی بن چکے ہیں، اب یہ دونوں رحماء بینہم بن چکے ہیں۔ اشداء علی الکفار کی مثال دوں، بدر کے میدان کے اندر بدر کے قیدیوں کو پکڑا گیا ہے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں آقا میرا دل چاہتا ہے میرے رشتہ دار میرے حوالے کیجئے۔ فاروق اعظم کی تلوار اپنے رشتہ داروں کی گردن کو تن سے جدا کر دیے۔ میرا رشتہ دار وہی ہے جو میرے نبی کا غلام ہے، میرا رشتہ دار وہی ہے جو میرے نبی کا صحابی ہے، میرا کسی اور سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اللہ کہتے جب تم میرے نبی کے یاروں کو دیکھو گے، کبھی تمہیں رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی تمہیں سجدوں میں نظر آئیں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب تم ان کے چہروں کو دیکھو گے انہوں نے رب کی زمین پر اتنی عبادت کر دیے، اتنی عبادت کر دیے، ان کے چہرے کے ان کے چہروں سے ان کے سجدوں کے آثار نظر آتے ہیں، ان کے چہروں پر ان کی تہجد کا انداز نظر آتا ہے، ان کے چہروں پر ان کی ولایت نظر آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے مثلہم فی التورات، میرے نبی کی آمد سے پہلے اللہ نے میرے نبی کے یاروں کی عظمت تورات میں بیان کر ڈالی ہے، اللہ نے انجیل میں بیان کر ڈالی ہے۔ آج شور کوٹ میں کھڑا ہو کر فاروقی صحابہ کا تذکرہ نہیں کر رہا، میرے نبی کی آمد سے پہلے، میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے تورات میں صحابہ کے چرچے کر دیے، انجیل میں صحابہ کے چرچے کر دیے ہیں۔ اور آؤ میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، بلکہ آخری بات کہنے لگا ہوں، اللہ نے دین صحابہ، اللہ نے دین میرے نبی کے قلب اطہر پر نازل کر دیے، نبوت عطا کیے، اب دین آتا چلا گیا، قرآن کی ایک ایک آیت میرے نبی کے قلب اطہر پر اترتی چلی گئی ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع آ گیا، اب میرے نبی پر قرآن کی آیت آئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین مکمل کر دیے، دین مکمل ہو گیا، میرے نبی کی ڈیوٹی مکمل ہو گئی۔ اب میرے نبی رب کی ملاقات کو جانے لگے، اب سوال یہ پیدا ہوتے دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ جب دنیا سے چلا جاتے اس کے فرامین بھی چلے جاتے ہیں، اس کے کردار بھی چلا جاتے، اس کے اعمال بھی چلے جاتے ہیں، اب میرے آقا دنیا سے جا رہے ہیں، سوال پیدا ہوتے اس دین کا کیا بنے گا، قرآن کا کیا بنے گا، دین کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میرا سونا نبی پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، آپ آ جائیے ہمارے پاس، آپ اپنے دین کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دین کی حفاظت کے لیے آپ کو ایسے یار عطا کیے جو آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرتے چلے جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، پھر میرے نبی کی ایک ایک ادا کو صحابہ نے محفوظ کر لیا، میرے نبی روئے کیسے صحابہ نے محفوظ کر لیا، میرے نبی چلے کیسے صحابہ نے محفوظ کر لیا، میرے نبی اٹھے کیسے صحابہ نے محفوظ کر لیا، میرے نبی بیٹھے کیسے صحابہ نے محفوظ کر لیا، میرے نبی کا قیام کیسا صحابہ نے محفوظ کر لیا، میرے نبی کے سجدے کیسے صحابہ نے محفوظ کر لیے، میرے نبی کی دعائیں کیسی صحابہ نے محفوظ کر لی، میرے نبی کے معجزات کیسے صحابہ نے محفوظ کر لیے، میرے نبی بدر میں آئے صحابہ نے محفوظ کر لیا، میرے نبی نے تلوار اٹھائی صحابہ نے محفوظ کر لیا، میرے نبی نے بدلہ لیا صحابہ نے محفوظ کر لیا، میرے نبی نے معاف کیا صحابہ نے محفوظ کر لیا، میرے نبی روتے کیسے صحابہ نے محفوظ کر لیا، میرے نبی جب مسکراتے آپ کے کتنے دندان نظر آتے صحابہ نے محفوظ کر لیا، جب میرے نبی غصے میں آتے آپ کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوتی صحابہ نے محفوظ کر لی،
میرے نبی کو پسینہ آتا، پسینے سے خوشبو آتی، صحابہ نے محفوظ کر لی، میرے نبی کے لبوں سے جملے نکلتے، رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کا ایک ایک جملہ، میرے نبی کی ایک ایک بات، میرے نبی کی ایک ایک حدیث صحابہ نے محفوظ کر لیے۔ پھر اتنی محفوظ کی ہے، صرف محفوظ کوئی نہیں کی ہے، صحابہ نے میرے نبی کے طریقے کو اپنا لیا، میرے نبی کی زندگی کو اپنا لیا۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کا پہلا بٹن مبارک کھلے، اس نے ساری زندگی اپنا بٹن ہی بند کوئی نہیں کیا کہ میں نے اپنے نبی کو ایسے دیکھا تھا۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کدو کھانا پسند کرتے، وہ ساری زندگی کدو کھانا پسند کرتے رہے۔ میرے نبی کے ایک یار حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوارے، سواری روک کر کے پیدل چل کر کے واپس آتے ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے کام کوئی نہیں تھا، آپ پیدل چل کر کے کیوں آئے ہیں؟ کہا کام کوئی نہیں تھا، بس میں نے ایک روز اپنے نبی کو یہاں سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں او حجر اسود لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکنے نہ تو نقصان پہنچا سکنے، میں تو تینوں اس وجہ تو چم رہا کیونکہ میں اپنے نبی نو تینوں چم دیا ہویا دیکھیے۔ رب کعبہ دی قسم یارو، میرے نبی کے یاروں نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا۔ پھر صرف محفوظ نہیں کیے، آپ تک قرآن پہنچائیے، آپ تک حدیث پہنچائیے، آپ تک سنت پہنچائیے، آپ تک طریقہ پہنچایا ہے۔ اللہ نے بھی کہا او میرا سوہنا نبی آجا میرے پاس، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں ہوں گے آپ کی صداقت ہوگی، آپ نہیں ہوں گے آپ کی شرافت ہوگی، آپ نہیں ہوں گے آپ کی ادائیں ہوں گی، آپ نہیں ہوں گے آپ کی وفائیں ہوں گی۔ اے میرے نبی کی کسی نے صداقت دیکھنی ہے صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے، میرے نبی کی عدالت دیکھنی ہے فاروق اعظم کو دیکھئے، میرے نبی کی سخاوت دیکھنی ہے عثمان غنی کو دیکھئے، میرے نبی کی شجاعت دیکھنی ہے حیدر کرار کو دیکھئے، میرے نبی کی سیاست دیکھنی ہے امیر معاویہ کو دیکھئے۔ رب کعبہ کی قسم یارو، صحابہ نے دین سینوں میں محفوظ کر کے پھر مکہ چھوڑ دیا، پھر مدینہ چھوڑ دیا، پھر عرب چھوڑ دیا، عجب میں نکل پڑے ہیں، جنگلات کا سفر کیے، میدانوں کا سفر کیے، دین لے کر کے چل دیے ہیں، آپ تک دین پہنچایا ہے۔ میرے نبی کا ایک یار پانی کے اندر گھوڑے کو رکھ کر کے نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے ربا مجھے نہیں پتا اس پانی کے پار بھی اگر کوئی دنیا موجود ہے میں تیرے نبی کا دین وہاں تک بھی پہنچانے کے لیے تیار ہوں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر سلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دین پورا اللہ کے نبی نے صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کہتے الیوم اکملت لکم دینکم، او میرے نبی کے یارو دین مکمل ہو گیا، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ میرے نبی گئے، میرے نبی نے دین صحابہ کے حوالے کیے، پھر صحابہ نے دین پر پہرا دیا، صحابہ دین کے چوکیدار رہے۔ میں اس سے بھی پوچھتا ہوں، میں نے کہا بتلا تو صحیح نا اے کالی زبان والے، تو صحابہ کو برا کیوں کہتے؟ تیری صحابہ سے ملاقات کوئی نہیں، تیری صحابہ سے رشتہ داری کوئی نہیں، صحابہ نے تیرا بگاڑا کچھ نہیں، تو صحابہ کو برا کیوں کہتے؟ کہنے لگا مجھے صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے مسئلہ دین کے ساتھ ہے، مجھے مسئلہ اسلام کے ساتھ ہے، لیکن ایک بات ہے جس کی وجہ سے میں صحابہ کو برا کہتا ہوں، کیونکہ جب بھی میں اسلام پر وار کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ چوکیدار نظر آتے ہیں، میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، میں خلافت کی ترتیب تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں، صحابہ اسلام کے چوکیدار ہیں، ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں۔ اور آج بھی کسی فیکٹری کے اندر قیمتی مال پڑا ہوا ہو سامنے چوکیدار بٹھاتے ہو، جب کوئی چور آتا ہے چوکیدار کہتا ہے پہلے میرے سینے میں گولی مارو پھر تم اس قیمتی
مال تک پہنچ سکتے ہو۔ صحابہ نے بھی اپنے سینے حاضر کر دیے، کہا پہلے ہم سے نپٹو، پھر تم میرے نبی کی حدیث تک پہنچ سکتے ہو، پھر میرے نبی کی زندگی تک پہنچ سکتے ہو، پھر کہو نا ہم سارے چوکیدار صحابہ کے، ہم سارے چوکیدار، ہم سارے چوکیدار، ہم سارے چوکیدار صحابہ کے، ہم سارے پہرے دار صحابہ کے، ہم سارے نوکر صحابہ کے، ہم سارے نوکر، اے اونچی بولو، اسی سارے نوکر، اسی سارے نوکر، اے اسا سارے نوکر، اسا سارے نوکر، اسا سارے نوکر، اسا چوکیدار، اسا چوکیدار، اسی وفادار صحابہ دے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، جدوں تک جسم چ جان رہے گی، مجھ زبان رہے گی، صحابہ دی عزت کا دفاع کرتے رہاں گے اور اے نعرہ لگاتے رہیں گے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا، اس بھار نبوت کے شاکر صحابہ ہیں۔ دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔ تکبیر، مسلک اہل حدیث